بہانا سیکھو. ارے کیسے لوگ تھے جو زندگی کا درس دے کے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کے ایک صحابی ہیں, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر, ایک صحابی سے بات کر رہے ہیں. نوجوان صحابی ہے لیکن حضرات محترم بہت غریب ہے, بہت نادار ہے, بہت مفلس ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لجپال نبی نے اپنے اس صحابی سے پوچھا, اے میرے پیارے صحابی, اے میرے جانثار صحابی, ذرا یہ بتا تیری زندگی میں کوئی تیری خواہش بھی ہے, تیری زندگی میں تیری کوئی خواہش ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کتنا لجپال نبی ہے کہ ماں باپ بھی اتنا پیار اپنے بیٹے سے نہیں کرتے جتنا لجپال نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے. کہا اے میرے صحابی تیری کوئی خواہش ہے زندگی میں کہ تو بتائے اور میں اس کو پورا کر دوں. زبان کھلی نوجوان صحابی کی, یا رسول اللہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ یہ تو آپ ہے کہ آپ کے دامن میں آ کر کے غریب امیر ہو گئے ہیں, ورنہ زمانہ تو غریبوں کو منہ نہیں لگاتا. حسرتیں گزرتی چلی جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ غریب ہوں, دو حسرتیں ہیں. کہا اے میرے صحابی بتا تیری دو حسرتیں کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ زندگی اتنی گزر گئی ہے, آج تک کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا ہے, اور اتنا غریب ہوں, اتنا غریب ہوں, اتنا مفلس ہوں, اتنا نادار ہوں کہ کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے اور آج تک مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی ہے, کیونکہ غریب اتنا ہوں کہ کوئی منہ نہیں لگاتا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سدرا سے جبریل امین آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اور جس اپنے نوجوان صحابی سے آپ بات کر رہے ہیں یہ کل ظہر کے وقت انتقال کر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کل ظہر کے وقت اس نوجوان صحابی کو مر جانا ہے. آقا کریم اس کی زندگی کی خواہشیں پوچھ رہے ہیں, اس کو نہیں بتایا کہ اے میرے صحابی تجھے کل انتقال کرنا ہے. کہا جا تیری دونوں خواہشیں پوری کر دی جائیں گی. کہا کوئی لڑکی پسند ہے؟ کہا ہاں میری چچا کی بیٹی ہے, بڑی نیک سیرت ہے, بڑی نیک ہے, نمازوں کی پابند ہے, اللہ کے قانون کی پابند ہے, آپ کے حکم کی پابند ہے. اگر اس سے رشتہ ہو جائے تو وارے کے نیارے ہو جائیں. آقا کریم نے ان کے چچا کو بلایا. چچا کو بلانے کے بعد کہا میں نے اس صحابی کا رشتہ تمہاری بیٹی سے اسی وقت کر دیا ہے, چلو نکاح کی تیاری کرو. حضرت عثمان کو بلایا, حضرت ابو بکر کو بلایا, مولا علی مشکل کشائے دو جہاں کو بلایا. حضرت عثمان سے کہا ان کے جہیز کی تیاری کرو. ایک صحابی سے کہا تمہارا گھر خالی ہے؟ کہا یا رسول اللہ خالی ہے. کہا بس نکاح کے لیے ان کے دے دو, بارات تمہارے گھر جائے گی. حضرات محترم اب وقت مقررہ پر نکاح ہو گیا ہے. صحابی رسول وہ نوجوان صحابی جن کے بارے میں جبریل ابھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ کل ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو جائے گا. حضرت عثمان سے کہا ایسا لذیذ حلوہ بناؤ جو آج تک کبھی نہ بنا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حلوہ بھی تیار کر دیا گیا. وہ صحابی رسول نوجوان صحابی کی عظمت دیکھیے, فکر دیکھیے, تھاٹس دیکھیے, تھنکنگ دیکھیے. کہتے کیا ہے یا رسول اللہ اگر ایسی نیک سیرت عورت سے میرا نکاح کر دیا جائے جو نیک سیرت ہو, نمازوں کی پابند ہو, جب مدینے کے اندر رات ہوتی ہو تمام مدینے والے سوتے ہو, میں اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, میں اور وہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ہو, روتے ہو. حضرات محترم جب نیتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں تو پھر رب کی رحمت برسنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اے نوجوانوں نیک عورتوں کی سوچو, ماڈرن لڑکیوں کو ذہنوں سے نکالو, کیونکہ جو پہلے ہی ماڈرن ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی پلٹ کے دین کی طرف نہیں آ سکتا. ارے ایسے ماڈرن بنو کہ ماڈرن رہ کر کے دین کو بھی اپناؤ, شریعت کو بھی اپناؤ, قرآن کو بھی اپناؤ, حدیث کو بھی اپناؤ. ایسے ماڈرن بنو. یہ کیا ماڈرن بن کے تم
قرآن کو بھی بھول بیٹھے ہو, حدیث کو بھی بھول بیٹھے ہو, شریعت کے قانون کو بھی بھول بیٹھے ہو. اے نوجوانوں, سبق حاصل کرو. ان نوجوان صحابی کی زندگی سے نکاح کر دیا گیا وقت مقررہ پر, حلوہ بھی بنا دیا گیا, کیونکہ زندگی میں کبھی ان صحابی نے اچھا میٹھا نہیں کھایا تھا. ایک صحابی کے گھر کو انتخاب کیا گیا کہ نکاح کے بعد بارات یہاں جائے گی. ان صحابی رسول کو اس گھر کے اندر نکاح پڑھا کر کے بھیج دیا گیا. ایک صحابی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے میرے صحابی, ظہر سے لے کے عصر کے وقت تک جہاں پر میرا نوجوان صحابی بیاہ کے گیا ہے, اس گھر کے دروازے پر ذرا بیٹھ جانا اور یہ دیکھنا کہ اندر سے کب رونے کی آواز آتی ہے, کیونکہ ظہر کا وقت مقرر کر دیا گیا تھا کہ ظہر کے وقت تک اس صحابی رسول کا انتقال ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ اس گھر کے دروازے پر ٹہلتے رہو, اور جب رونے کی آواز آئے تو مجھے آواز دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ظہر کا وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن اندر سے رونے کی آواز نہیں آتی, صرف ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عصر کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, آقا عرض کرتے ہیں, اے میرے صحابی کیا بنا؟ کہا, یا رسول اللہ, جب سے وہاں کھڑا ہوں تب سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے, رونے کی آواز تو میں نے نہیں سنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھا, عرض کی, مولا بات کیا ہے؟ یہ تو تیری تقدیر تھی کہ ظہر کے وقت اس صحابی رسول کو انتقال کر جانا تھا, میرے اس جانثار کو مر جانا تھا, مگر بات کیا ہے؟ آواز آتی ہے, اے میرے حبیب, اے میرے حبیب, اے میرے جانثار, اے میرے حبیب, سنو سنو. بات یہ ہے, جب اس صحابی رسول کو اس گھر کے اندر داخل کیا گیا اور حلوہ بنا کے اس کے پاس رکھا گیا, جیسے ہی دسترخوان بچھا, دولہا اور دلہن کھانے کے لیے بیٹھے, ویسے ہی ایک فقیر نے دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا, ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے دے دے؟ کہا, وہ حلوہ رکھا ہوا تھا. اس نے اپنی دلہن سے پوچھا, اس صحابی رسول نے کہا, تمہاری اجازت ہو تو یہ حلوہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ اس فقیر کو نہ دے دوں؟ کہا, آج تک تو آپ نے زندگی میں میٹھا نہیں کھایا, رسول اللہ نے آپ کی خواہش کے مطابق یہ حلوہ بنا کے آپ کو پیش کیا ہے. کہا, کوئی بات نہیں, پھر کبھی زندگی میں میٹھا کھا لیں گے, زندگی بخیر رہی تو. وہ اٹھا کر کے دلہن کی اجازت سے اس فقیر کو دے دیا گیا. جب وہ فقیر کی جھولی میں وہ حلوہ پڑا نا, تو فقیر جب دروازے سے چلنے لگا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, مولا اس جوڑے کو سلامت رکھنا, اس جوڑے کی ہنسی کو سلامت رکھنا, اس کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. کہا, اے میرے حبیب, جسے وہ فقیر سلامتی کی دعائیں دے کے گیا ہے, خوشیوں کی دعائیں دے کے گیا ہے, اب میری مشیت یہ گوارا نہیں کر دی کہ میں اسے دکھ پہنچا دوں یا اسے موت دے دوں. اب میں نے اس کی موت کو ٹال کر کے زندگی میں بدل دیا ہے. تو حضرات محترم, ذرا سوچیں کہ انسان کی زندگی کس طریقے سے کروٹ لیتی ہے. لیکن حضرات محترم, اس کے لیے اچھی نیتوں کا ہونا ضروری ہے, انسان کی زندگی کا پاک ہونا ضروری ہے. اپنے آپ کو بدلے حضرات محترم. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے زمانے میں کہ آپ مسلمان ہیں, بلکہ زمانہ دیکھ کر کے خود یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے. حضرات محترم, ایسا کیوں ہے کہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ وی آر مسلم, ہم مسلمان ہیں؟ کیوں ایسا؟ حضرات محترم, اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, بلکہ دنیا زمانہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے, ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کے خود یہ کہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے. حضرات محترم, پلٹیں, اسلام کی طرف آئیں, قرآن کی طرف آئیں, شریعت کی طرف آئیں, سمجھیں شریعت کے اصولوں کو. آپ تو نہیں سمجھ رہے, لیکن آج دنیا سمجھ رہی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سجدے کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو جسم کا پورا خون انسان کے سر کے اندر آ جاتا ہے. حضرات محترم, جب سر کے اندر آتا ہے تو انسان کو کبھی برین ہیمریج نہیں ہو سکتا, انسان کو کبھی دماغ کی بیماری نہیں ہو سکتی. آج کی سائنس, آج تک
تحقیق کر رہی ہے، لیکن سجدے کا حکم 1400 سال پہلے میرے نبی نے قرآن میں کہہ کر کے اس امت کو دے دیا ہے، اے میری امت سجدہ کرو۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو خون سر میں نہیں پہنچتا، لیکن جب انسان سجدہ کرتا ہے تو انسان کے جسم کا پورا خون سر میں آ جاتا ہے۔ جب بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے تو حضرات محترم انسان کو سر کی بیماری نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں مسے کے اندر کتنے فوائد ہیں، آج دنیا کہہ رہی ہے، نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ مسا کرو۔ جب مسا کرو گے تو آپ کو یہ گردن کے مسلز کی پرابلم کبھی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم کتنے فوائد ہیں، کتنے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اندر رکھے ہیں، لیکن غافل ہیں تو ہم مسلمان۔ آج لوگ روزے رکھ رہے ہیں، وہ جو مسلمان بھی نہیں ہے، ہم کیوں رکھ رہے ہو روزے؟ لوگ کہہ رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کینسر جیسے مرض سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ روزہ کینسر کے خلیوں کو مارتا ہے۔ حضرات محترم وہ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ مسلمان جس پہ روزہ فرض کیا گیا رمضان کے مہینے میں بھی چوراہوں پہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے حضرات محترم، یہ وہ سمجھا ہے کہ حسرت ہے کہ ملتی ہی نہیں۔ آؤ قرآن کی طرف، اسلام کو سمجھو، اسلام کے قانون کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔